بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الروم کا مطالعہ کرنے لگے ہیں جو نمبر 30 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کا مین جو ٹاپک ہے وہ رومن امپائر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فتح کی پیش گوئی، اور پھر توحید اور تعمیر شخصیت کے کچھ ارشادات اس کے ساتھ یہ بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ معاملہ کیا ہے رومن امپائر کا اور صحابہ کرام کا، تو اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ 1 to 6 میں تو رومن امپائر کی فتح کی پیش گوئی ہے۔ پیش گوئی کیا چیز ہے کہ ابھی جب یہ صورت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ یہ کیا بات ہے جی۔ تو پھر 7 to 14 میں منکرین کی مغلوبیت کی پیش گوئی، اور پھر 15-18 میں اہل ایمان کی جزا کی پیش گوئی کہ اسی دنیا میں کیا ہوگی اور آخرت میں کیا ہوگی کہ ان کی فتح ہو جائے گی۔ تو یہ 18 آیات میں یہ۔ اس کے بعد پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے 19 to 29 کی آیات میں ہماری اصل زندگی کے لیے پروف کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر 30 to 36 میں توحید کی دعوت، اور پھر 37 to 45 میں تعمیر شخصیت اور اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ پھر اسی میں دوبارہ بات ہو گئی، اور پھر آخری آیات 46 to 60 میں اہل ایمان کے لیے مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رزلٹ کیا ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے۔ تو اس کا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ سب پیش گوئی کی باتیں ہیں، یعنی اب یہ مکہ مکرمہ میں تھا جس میں چند لوگ ایمان لائے تھے، ان کی تعداد اس میں جب وہ ہجرت کر کے گئے تو ٹوٹل جو مرد تھے یہ ٹوٹل ملا کے کوئی 200 کے قریب ہیں۔ تو آپ اسی بیس پہ ایزیوم کر لیں کہ ان کی فیملی اور بچوں کو بھی ایڈ کر لیں تو کوئی 400-500 کے قریب افراد تھے، اور مکہ مکرمہ سب سے ڈیولپڈ تھا پورے عرب میں، تو وہاں کے سپر پاورز ایک اس عرب کی تھی وہ، اس لیے کہ دوسرے قبائل ان سے جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ حرم شریف کی عزت ضرور کرتے تھے، تو ان پر نہیں کرتے تھے، اور یہاں پہ بہت بزنس یہی چلاتے تھے قریشی، تو اس لیے ان کا ایک سٹیٹس بہت زیادہ تھا۔ تو یہ تو ہجرت کے ٹائم ہے، تو ہجرت سے کافی عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا، تو اب وہ مذاق اڑا رہے تھے، تو یہ اب معاملہ کیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اسٹڈی میں، اس سے کہ یہ پروف آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جب چند لوگ ایمان لائے تھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پیش گوئی بیان کی، اور پھر پریکٹیکلی آپ خود یورپینز کی ہسٹری کو آپ انہی کی بکس میں پڑھ لیں تو پتہ چلے گا کہ سیم وہی ہوا۔ تو وہیں سے کی ایویڈنس ہے کہ یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ تب دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ جلد ہی غالب ہو جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ اگلے چند برسوں میں اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، اور ایمان والے اس دن اللہ کی مدد سے مسرور ہوں گے، اس میں سے خوشی ان میں آئے گی۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ زبردست بھی اور بڑا مہربان بھی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا حتمی وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی اب یہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا جس سے یہ چیز آپ کو ہوگی کلیئر۔ یہ بالکل جیسے آج کل ٹی وی میں اور اخبارات میں یہ خبر آ رہی ہوتی ہے نا کہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے معاملہ،
تو اس زمانے میں ظاہر اخبارات نہیں تھے، لیکن انفارمیشن جو لوگ بھی سفر کرتے تھے تو وہ انفارمیشن لے کے بتاتے تھے. تو یہ اب آپ خود یورپینس نے جیسے اپنی ہسٹری لکھی ہے تو ان کی سب سے بڑی سپر پاور یہ رومن امپائر تھی. اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کو بلو کلر کی آ رہی ہے تو ان کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کل کے ترکی سے لے کے اور ان کا یورپ کا بڑا حصہ چلتے چلتے فلسطین اور فلپین اس میں آپ چلتے جائیں تو یہ اسپیشلی اسپین کے علاقے تک ان کی حکومت تھی. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا یہ فتح بھی کر چکے تھے کہ یہ پورا آج کل کا سیریا، اسرائیل، ایجپٹ، ایریٹریا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ مراکش تک ادھر فتح کر لیا تھا. اور پھر باقی اور ملکوں میں تھیں حکومتیں لیکن وہ سب بھی ان کے انڈر رہتی تھی. تو اس لحاظ سے ان کی پاور تھی کہ پورے یورپ میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ جرمن سے لے کے اور پھر اس طرح افریقہ کے ممالک بھی ان کے انڈر رہتے تھے. کہ ٹھیک ہے کہ ان کو کسی حد تک حکومت دی ہوئی تھی لیکن ان کا کنٹرول جو ہے وہ رومن امپائر کا تھا. اور اسی پہ آپ انگلش کی کوئی بھی ہسٹری کی بک پڑھے تو وہ رومن امپائر پہ ہی زیادہ ان کی بات چلتی ہے. اس کے مقابلے کی سیم ایک بڑی سپر پاور دنیا میں تھی، وہ پرشین امپائر تھی جس میں ان کا ایران، عراق یہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ افغانستان، پھر پاکستان کا بلوچستان اور سندھ کا کچھ حصہ، پھر اسی طرح ان کا یہ ازبکستان، تاجکستان، یہ ملک بھی ان کے انڈر تھے. اور چھوٹی چھوٹی اور ریاستیں بنی ہوئی تھیں لیکن کنٹرول پیچھے سے پرشین امپائر کا ہی چلتا تھا کہ یہی دنیا کی دوسری سپر پاور تھی. اور ان کے ساتھ ساتھ پھر عرب علاقوں میں بھی کچھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں عربوں نے بنائی تھیں لیکن ان کا کنٹرول یا تو پرشین امپائر کے ساتھ تھا یا پھر رومن امپائر کے ساتھ. تو اب وہیں سے یہ خبریں چل رہی تھیں اور چلتے چلتے اب مکہ کے جو منکرین تھے وہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ سائیکولوجیکلی ٹارچر تو کرتے ہی ہوتے تھے، اور جن پہ جسمانی، جن کو یہ تنگ کرتے ہوتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حل کیا تھا کہ صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا اور خرید کے ان کو آزاد کر دیا. پھر ان کو یہ اسپیشلی ایریٹریا کا جو ایریا حبشہ جسے کہتے ہیں تو وہاں پہ وہ پہنچ گئے تھے. اور وہ بھی رومن امپائر ہی کا ایک حصہ تھا لیکن یہ ایک انڈیپینڈنٹ تھی. تو چلو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال کنٹرول رومن امپائر کا تھا اور یہ کرسچنز ہی تھے. تو یہاں پہ صحابہ کرام چلے گئے تھے جو بہت مشکلات میں تھے. باقی جو تھے تو ان کو یہ انہوں نے، اب ہوا کیا کہ اس زمانے میں یہ اسپیشلی 601 to 629 ان سالوں میں عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھیے تو ان میں یہ جنگیں ہوئی تھیں اور بہت جنگیں، اور اس میں پرشین امپائر یہ فتح ہو رہی تھی اور انہوں نے ترکی کا کچھ حصہ، کچھ سیریا کا حصہ وہ فتح کر چکے تھے. تو کچھ حصہ کر چکے تھے اور اب یہ لگ رہا تھا کہ کچھ عرصے میں چلتے چلتے تو وہ یہ پورا فلسطین بھی فتح انہوں نے بڑا حصہ کر لیا اور اب وہ ایجپٹ تک پہنچ گئی تھی. یہ اب دیکھیے کہ ایران کی اس زمانے میں کیسی پاور تھی. تو اب وہ ہوا یہ کہ ایک طنز کے طور پہ منکرین نے صحابہ کرام کو کہا کہ جی دیکھو جی، ہمارے جو مشرک بھائی ہیں نا وہ دیکھو اس طرح سے فتح ہو رہے ہیں تو تم لوگ اسی طرح ہی فتح ہی ہمیشہ ہمارے انڈر ہی رہو گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ توحید کے ماننے والے تھے اور رومن امپائر کے جو لوگ تھے یہ کرسچنز تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہوئے تھے، تو ان کا سٹیٹس بھی توحید کا تھا. تو ان کا کہ دیکھو وہ جیسے تمہارے یہ بھائی ہیں نا ان کو ہرا رہے ہیں، وہ تمہیں بھی ہم اسی طرح مار دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ یہ پیش گوئی کی کہ جناب یہ رومن امپائر یہ ابھی تو مغلوب ہو گئے لیکن کچھ چند سالوں میں یہ پوری طرح
فتح ان کی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مدد فرماتا اور یہ سارے معاملے حل ہوں گے۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی یہ ہو گیا کہ جناب ہمارے اپنے توحید والے بھائی جو ہیں جس طرح وہ ایک ان کی فتح ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی بھی فتح ہو جائے گی، ان کو بھی ایک امید لگ رہی تھی، آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اچھا اب یہ رومن امپائر جو ہے یہ کس طرح سے یہ کرسچینٹی پہ آئی، تو یہ آپ نے پڑھی ہوگی کچھ مدنی صورتوں میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا تھا کہ بھی آپ یہ میسج آپ پورے رومن امپائر میں کریں کہ حکومت ان کی وہیں پہ تھی۔ ان کی حکومت اراؤنڈ 700 BC میں شروع ہوئی تھی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتے ہوئے 1300 ایئرس 1300 سال گزر چکے تھے، تو یہ ان کی حکومت یہ سپر پاور بن چکے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ حواریوں نے اس پوری رومن امپائر کے ہر چک پہنچ کے دعوت پہنچاتے رہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے لگے، لاتے اور 330 CE عیسوی کیلنڈر میں 330 میں یہ واقعہ ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کانسٹنٹائن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، اور جب وہ ایمان لائے تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہونا تھا کہ بادشاہ جس مذہب کو مان لے تو سارے لوگ انہی کو مانتے ہوتے تھے، تو پھر پوری میجورٹی رومن امپائر کرسچنس ہو گئے۔ تو یہ ان کی پوزیشن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، لیکن پھر بھی اصل توحید کو مانتے ہیں، لیکن چلو ان کو بھی انہوں نے اس طرح سے سمجھ لیا، غلط فہمی ہوئی۔ تو یہ ایک سچویشن تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو فتح ہوگی، تو اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کچھ سالوں میں ہوگی۔ تو اب منکرین کی جو مغلوبیت ہے اس کی پیشگوئی بھی اللہ نے کی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں پہنچ رہی ہے، ان منکرین یہ بھی مغلوب ہوں گے۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بالکل ہی بے خبر ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان سب چیزوں کو جو اس کے درمیان میں ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں میں بہت سے جو اپنے رب سے ملاقات کو مانتے ہی نہیں۔ کہ خود سوچ لو، زمین آسمان کو آج کل جس ڈیزائن میں بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ٹائم کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں یہ ایک اندازہ ملتا ہے کہ یہ جتنے سیارے ہیں کہ جس میں انسانیت رہ سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اکٹھا ملا کے اس کو جنت بنا دے گا، لگتا ہے یہ اندازہ ہی ہے ہمارا۔ تو یہ ایک سچویشن، تو بھی وہ اللہ کے ملاقات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ بس یہی زندگی سب کچھ ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ یظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان سے پہلے تھے اور ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے؟ انہوں نے زمینیں خوب جوتی کہ انہیں زرخیز بنائی، اور زمین کو جتنا ان لوگوں نے آباد کیا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے
اسے آباد کیا تھا، اور ان کے رسول ان کے پاس نہایت واضح ثبوت لے کے آئے تھے، لیکن نہیں مانے اور سزا پائی۔ تو ان پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو پچھلی سورۃ العنکبوت میں پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے عرب کے آس پاس کے علاقے میں، خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آن ورڈ۔ تو جنہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں سزا دی اور ان کو یہیں پہ مار دیا، اور جو ایمان لائے تھے تو ان کو اس زمین میں بہت اچھا، انہوں نے ایگریکلچر بہت اچھی کی، انہوں نے کہ جو ایمان لائے تھے ان کو بہت کچھ ملا بھی، یہ اجر تھا۔ تو یہ چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس سے کیے سامنے آتا ہے کہ بھی یہ منکرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، یہ بھی اب اسی طرح مغلوبیت میں آ جائیں گے، اور پریکٹیکلی پھر آئے بھی، لیکن ابھی تک تو یہ مکہ میں چند لوگ ہی مان لائے تھے اور میجورٹی مان نہیں لائے تھے، تو ان کو بتا دیا گیا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہارے یہ جتنے لیڈر ہیں مارے جائیں گے۔ تو یہ پھر پریکٹیکلی ہوا بھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب مزید کیا فرمایا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون۔ پھر برا کرنے والوں کا انجام بھی بالآخر برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کر دے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم مایوسی کے عالم میں حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ تو آخرت میں فرمایا یہ ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون۔ تم دیکھو گے کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو چکے ہوں گے، اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اصل آخرت ہے کہ جس میں ہونا ہے۔ تو اب اسی سے یہ آ رہا تھا کہ یہ جو منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ تو اسی دنیا میں ان پہ سزا آ جائے گی، اور جو صحابہ کرام ایمان لائے ان کو اسی دنیا میں اجر ملے گا۔ تو یہ ایک سیمپل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آخرت میں کرنا۔ تو اب پھر اہل ایمان کو بتایا گیا کہ ان کے رزلٹ کیا ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي زَوْدَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ایک شاندار باغ میں انجوائے کرتے ہوئے شامل کیے جائیں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو وہی عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ سو اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، زمین اور آسمانوں میں اسی کی حمد ہو رہی ہے، اور عشاء کے وقت بھی، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تب یہ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ آپ اس وقت یہ کر لیجئے، کنفرم ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک شاندار باغ میں جنت میں آپ جائیں گے۔ تو یہ تو آخرت کی بات ہے، اور اب بتایا کہ آپ اس وقت یہ کیجئے کہ صبح اور شام، یعنی یہ کیا ہوئی، فجر اور عصر، اس میں آپ اللہ کی تسبیح کریں یعنی نماز پڑھیں۔ پھر بتایا کہ عشاء کے وقت بھی اور پھر ظہر کرتے وقت، یعنی دوپہر میں بھی یہ کریں یعنی ظہر کی نماز بھی پڑھیں، اور عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز بھی پڑھیں، اور شام میں پھر عصر بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے، تو فرمایا کہ اس میں کریں۔ تو وہ پھر حکم یہی ہوا کہ بھی آپ کریں، اور آج کل ہم بھی نماز اس ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز ہمیشہ اسی ٹائم پہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ ٹائم نہیں، ہر
نماز میں جو فرض ہے وہ صرف 5-6 منٹ کی ہے، یعنی آپ پانچوں کو آپ ٹوٹل کر لیں 17 رکعت بنتے ہیں. چلو 20 منٹ کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہوتا ہے، گفتگو کرنی ہوتی ہے، بس دیٹس اٹ. یہ نماز ہے تو یہ کرنی ہوتی ہے، یہ حکم. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ اسی بیسس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پورے رزلٹ جو بتایا تھا کہ یہ کچھ چند برسوں میں فتح ہو جائیں گی. تو اب یہ دیکھیے کہ 601 to 629 کی جنگیں ہیں، تو یہ 601 سے لے کے 622 تک مسلسل پرشین امپائر ہی فتح کرتی رہی. انہوں نے ترکی کا بڑا حصہ، سیریا، فلسطین، ایجپٹ کا بڑا حصہ فتح کر چکے تھے. اور رومن امپائر کے اب بادشاہ نے مجبوراً یہی کیا تھا کہ اپنے آپ کو استنبول میں ہی اپنا کیپٹل بنایا تھا، ورنہ پہلے اس نے یہ سیریا کے علاقے میں دمشق میں اپنا کیپٹل بنایا ہوا تھا، لیکن اب وہ ہار ہو گئے تھے اور اب وہ استنبول میں پہنچ گیا تھا. اس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا. یہ وہ رومن بادشاہی کا نام تھا جن کو کانسٹنٹائن انگلش میں اب کہہ لیں یا یورپین زبان میں کہہ لیں، اور عربی میں اسے قسطنطنیہ کہہ دیتے ہیں. تو یہی تھا، اور وہی وہ شہر ہے جس کا نام اب استنبول ہے. تو یہ کیپٹل تھا ان کا. چلے گئے، لیکن پھر ان کے بادشاہ نے 622 سی میں دوبارہ اپنی ایفرٹ کی اور پوری کرتے ہوئے ترکی کا بڑا حصہ فتح کیا واپس، اور پھر مزید آگے چلتے چلتے پھر انہوں نے پورا سیریا اور فلسطین، ایجپٹ پورا واپس لے لیا، مل گیا ان کو. عراق کا بھی بڑا کچھ حصہ ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور یہ چلتے چلتے 629 پہ وہ اپنے عروج پہ پہنچی، اور تب جا کے جنگیں ختم ہوئی. تو سیم آپ دیکھیے کہ بالکل وہی ٹائم ہے، وہی ٹائم لائن ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ 622 میں آپ نے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور حکومت بن گئی تھی. اس کے بعد پھر صرف 2 سال میں 624 میں قریش کی جنگ ہوئی بدر میں، اور اس کے لیڈر سارے مارے گئے، 70 لیڈرز تھے مارے گئے. اب جو باقی رہ گئے تھے وہ بھاگ گئے، کچھ قیدی ہو گئے. چلو وہ بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ بھی آپ یا تو کیش دیں، یا پھر آپ نہیں کر سکتے تو آپ صرف سروسز کر لیں کہ ہمارے بچوں کو آپ لکھنا سکھا دیں بس، اور آپ کو ہم آزاد کر دیں گے. کر دیا. پھر گئے، انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، لیکن اس میں بھی ان کی بڑی تعداد ماری گئی، اور تھوڑے سے کچھ گھنٹے کے لیے صحابہ کرام کو مشکلات ہوئی، لیکن پھر بھی یہ سب نکل کے بھاگے. اس کے بعد پھر انہوں نے سارے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے کوئی 30,000 کے قریب لشکر کو مدینہ میں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ کیا کہ اب ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹھنڈی ہوائیں لگا دی کہ وہ پھر اس میں ڈر کے، اور اپنی بالکل اتنی سردی انہوں نے نہیں غور کی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور پھر وہ ایسے بھاگے وہاں سے کہ اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئے. اور پھر اس کے مزید 3 سال بعد ایگزیکٹ 629 عیسوی کیلنڈر میں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لی، اور پھر اس کے مزید 1.5 سال میں جاتے ہوئے 631 تک جا کے پورا عرب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہوا کہ پھر مزید کوئی 10-15 سال میں آپ کے خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی ملٹری نے پوری رومن امپائر کا یہ پورا جتنے افریقی اور فلسطین کا، سیریا کا ایریا پورا فتح کر لیا. اور اسی طرح جو پرشین امپائر تھی اس کو عراق، ایران پورا فتح کرتے کرتے افغانستان کا حصہ بھی فتح کر چکے. رزلٹ یہ ہوا کہ یہ دونوں سپر پاورز بھی گئیں، اور اب سپر پاور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہو گئی. تو جناب یہ رزلٹ تھا ان کا. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہسٹری میں دیکھ لیں، اس کو ہماری نہیں بلکہ اب یورپینز نے جو ہسٹری لکھی ہے انہیں کو پڑھ لیں تو وہ ان سے آپ کو یہ آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آخرت میں ان کے لیے پھر یہ
جزا جو ہے وہ تیار ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ آپ کے ذہن میں ہسٹری کے بڑے سوالات ہوں گے، وہ آپ ای میل کر لیجئے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے تعمیر شخصیت اور اہل ایمان کے لیے کیسے اللہ مدد کرے گا اور دعوت کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم کور کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ کے ذہن میں سوال ہے آپ پوچھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔